अनेक, इस पद में नहीं सूझे एक। आपके 5 नाम है, सच्चाकार, ओंकार, लारंकार, सोहंकार, सत्याकार। यही 5 नाम है ना, जो 5 नाम आपको देते हैं। तो पहला नाम क्या है? सहस्राकार। वो कहते हैं इस जो सहस्राकार में अभ्यास करता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा मन अनेक प्रकार के ख्यालात उठाता रहता है हर वक्त। हर वक्त तुम बेशक ध्यान लगा के बैठो, तरह तरह के ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आएंगे। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। दफ्तर वाले होंगे उनको फाइलें नजर आएंगी, घर वाले होंगे उनको कुछ और नजर आएगा। आप रोज करके देखो, ये जो स्टेज है ये सहस्राकार की है। इसमें एकता नहीं है, अनेकपना है, क्योंकि मन के ख्याल में अनेक किस्म के ख्यालात आते हैं। आगे यह विराट का रूप कहावे, 2 प्रकार के शब्द सुनावे। ये विराट पुरुष, हिंदुओं में विराट, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ। विराट ये दुनिया का नाम है, ग्रास मैटर। अव्याकृत मन का देश है, और ऊपर जो है वो है कारण प्रकृति। तो ये स्थूल प्रकृति का मुकाम है। इसमें एक नजर नहीं आता। इसमें 2 किस्म के शब्द पैदा होते हैं, 2 किस्म की आवाजें पैदा होती हैं। पर क्या है? ज्योति निरंजन मायाई, प्रगटे मां स्थूल रूप धर। ज्योति स्वरूप जो लाइट है उसका ग्रास, वो ग्रास मैटर की शक्ल में बाहर आ जाता है। जिस तरह दीवा आप बालते हैं कैंडल, उसके बीच में से धुआं निकलता है। धुआं निकलता है, निकलता, धुआं ग्रास मैटर बन जाता है। इस तरह से इस लाइट ज्योति स्वरूप से जो रेडिएशन निकलती है वो ग्रास मैटर बन जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? जमीन पानी से बनती है, पानी हवा से बनता है, हवा से अग्नि से बनती है, अग्नि आकाश से बनती है, आकाश ज्योति स्वरूप से बनता है, लाइट। उससे ये सारा संसार रचता है। आगे सहस आँख और सहस कान है, सहस कला के यह स्थान है। एक ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंतर में है, एक इस दुनिया में है, जो विराट पुरुष कहलाता है। तुम्हारे मन के अंदर से अनेक प्रकार के ख्यालात निकलते हैं, अनेक प्रकार के विचार निकलते हैं। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी तुम कामी हो, कभी तुम प्रेमी हो, कभी तुम गुस्से में हो, कभी तुम किसी लालची हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो। तो ये सहस्र कमल सहस्राकार के हैं। अब इसमें 2 किस्म के शब्द होते हैं। क्यों? क्यों? तुम घंटे को लो, पित्तल का घंटा, वो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं से इकट्ठा किया जाता है, उसका घंटा बजता है। उसके बाद जब डंडा मारते हो आवाज देते हो। तुम्हारे अंदर जिस किस्म के ग्रास मैटर के ख्वाहिशात हैं, जब तुम उनको इकट्ठे करोगे जहाँ, वो ग्रास मैटर की ख्वाहिशात तमाम ही तुम्हारे अंतर में जब तुम ऊपर चलने की कोशिश करोगे, वहाँ घंटे की आवाज होगी। जिस तरह बाहर के ग्रास मैटर की एक जगह बना करके आप घंटा कॉल पड़ा हुआ है, ये खाली अगर है जिसमें आवाज आएगी। इस तरह से हमारे अपने ही ख्यालात जो ग्रास मैटर के हैं, जिनको दुनिया चाहिए,
یا دنیا کی چیزیں چاہیے، جب وہ ابھیاس کریں گے ان کے انتر اکٹھے ہونے سے گھنٹا بجے گا اور شنکھ بجے گا. یہ ان کی پرکرتی کا اکٹھے من کے خیالات کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اپنے انتر میں، اور یہ جب ہوگا سمرن سے ہوگا. سمرن بھی اجپا جاپ، زبان سے نہیں. تم زبان سے 5 رام کا سمرن کرو، رام رام کا کرو، اوم کا کرو، اس سے فائدہ نہیں. من سے جہاں دھیان کر کے جہاں میں نے انگلی رکھی ہے، تو یہاں 2 قسم کے آوازیں آتی ہیں. آپ کو بتایا کیوں آوازیں آتی ہیں. کوئی اندر گھنٹا تو نہیں رکھا ہوا جو گھنٹا بجتا ہے. تمہارے من کے جو گراس میٹر کی اچھائیں ہیں وہ ہیں. اب میں ہوں، لاکھ کوشش کروں گھنٹا سنوں، میں نہیں سن سکتا، کیونکہ میں اس درجے سے گزر کر کے اوپر چلا گیا. میرے دل میں گراس میٹر کی کوئی عزت نہیں رہی. میں گراس میٹر سے پریم نہیں کرتا. آپ سمجھتے مطلب میرا نہیں. میرے لیے اب یہ جو سادھن ہے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر دنیا داروں کے لیے ضرورت ہے جب وہ ابھیاس کریں گے. آگے دیکھ وراٹ کی اگم چھوی چت میں ہو پرسن، تب ترکٹی کی اور چل دھر گرو مورت من. آپ ویسے انجوائے کرتے ہیں، اچھے اچھے سین دیکھتے ہیں، کئی باغ دیکھتا ہے، کوئی کئی اچھی درشن کرتا ہے، کسی کو دیوی نظر آ جاتی ہے، مسلمانوں سے محمد نظر آ جاتا ہے. ارے تم سوچتے نہیں ہو کسی ابھیاس کرتے وقت محمد یا علی یا حسن یا حسین نظر آیا؟ نہیں نہ آیا، کیونکہ وہ خیال نہیں ملا ہوا. کسی مسلمان کو رام، کرشن، سیتا یا کوئی گرو نظر آیا؟ نہیں آیا، کیونکہ اس کے دل میں خیال نہیں تھا. تو جس قسم کی آشائیں انسان کے اندر ہوتی ہیں اس قسم کا انتر میں اس کو سینری نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا پریم سے وہ چلتا ہے. پریم کے جذبات اس کو آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی تجربہ کرنا ہے، کچھ دنوں گھنٹہ سنو، دیکھ لو، پھر اس کو چھوڑ دو، پھر آگے چلو. آگے ہے ترکٹی، آگے چلو. ترکٹی پد میں ہے اوکارا، ترلوکی کا سار پسارا. ترکٹی کیا ہے؟ یہ مقام جہاں میں نے حاصل. ترکٹی طے، تیاتا اور دھیانی. ایک آدمی دیکھتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اور جو اس کے درمیان میں لو ہے، تو گرو کی مورت کا جہاں دھیان جو کرتا ہے اس کو ترکٹی کہتے ہیں. سینسر کمل میں جو ابھیاس کرتا ہے، جس قسم کی خواہش کو لے کے وہ جائے گا، ابھیاس کرے گا، اس کی خواہش پوری ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا. میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. اگر ابھیاس میں پرکاش میں جا کر پرساد کر دیتا تھا کسی کو، کبھی ضائع نہیں جاتا تھا. بیمار راضی. اب کئی میرے پاس آدمی آتے ہیں، میں کسی کا گرو بنا ہوا ہوں، لوگ اپنے وشواس سے پرساد ان کے کام ہو جاتے ہیں. اب وہ مجھے سمجھتے ہیں میں کراماتی ہوں، حالانکہ کرامات شرامات میرے میں کچھ نہیں. ان کا اپنا وشواس کام کرتا ہے، اپنا خیال کام کرتا ہے. آگے اے میں کا شبد رسال، دھن پرگٹے سن چت سنبھال. مجھے کہتے ہیں وہاں آ ماں کا شبد ہوتا ہے. اوم، کوئی اس کو بم بم کہتا ہے. گرو نانک صاحب نے اس کو واہگرو کہا ہے، کئیوں نے اس کو اوم کہا ہے. وہ اوم کا شبد کیوں ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے، برہما وشنو مہیش کا مقام ہے. خیال کا پیدا ہونا، خیال کا ٹھہر جانا، خیال کا ناش ہو جانا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے خیالات جب سینسر کمل کو انیک واد کو چھوڑ کے
अनेक विचारों को छोड़ के सिर्फ एक गुरु के प्रेम में तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा ही मन 3 रूप धारण करता है। एक तुम, एक तुम्हारा इष्ट और एक तुम्हारी प्रेम जो आपस में लगा हुआ है। तुम समझते हो? तुम शादी कराने जाते हो, घोड़े, हाथी, जेवरात, गहने सब ले जाते हो, बीवी को ले आते हो, बारात सब चली जाती है, एक बीवी रह जाती है, एक तुम रह जाती हो। तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखती है। वो जो तुम्हारी त्रिकुटी लगती है प्रेम की, उसका नाम ये बागी, मैं मिसाल दे रहा हूँ गंदी। अंतर में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना या अपने इष्ट का ध्यान करना, उसकी तरफ देखना, तमाम ख्यालात को भूल जाना, इसका नाम है त्रिकुटी। तुमने कहा था कि डिटेल से मुझे बताओ आगे। लाली उषा दृष्टि में आई, सूरत देख देख हर्षाई। वहाँ लाली रंग की सूरत होती है। आप तुम कहोगे लाली क्यों होती है? जब मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, जोर लगाता हूँ, तो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती? जब मैं इस चीज को पकड़ के जोर से पकड़ता हूँ तो मेरे मुंह पर लाली आती है नहीं आती? जो शख्स मन से मुझ को बनाएगा उसके मन में जोर आएगा, खून का दौरा उसके मन की बारीक नालियों से जाता हुआ, क्योंकि खून लाल होता है, वो जो उसका प्रकाश रूपी अपना आत्मा है वो उसको लाल रंग नजर आएगा। मूर्त बनाना कोई आसान काम नहीं है। कह देना एक और बात है। मुझको 10 साल लगे मूर्त बनाने में। पहले मैं राम और कृष्ण का ध्यान करता था, वो मूर्त बन जाती थी, मगर दादा की मूर्त को बनाने के लिए मैं बाहर फोटो रखता था, उसको देखता था, फिर अंधेरे में ध्यान करता था, बाहर देखता था, फिर ध्यान करता था बाहर। इस तरह से मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में। तो लाली रंग क्यों पैदा होती है? क्योंकि इंसान के मन के अंदर ताकत आ जाती है, जोर लगता है उसके मन का। त्रिकुटी तजर्बा अपना बताता हूँ। त्रिकुटी के स्थान पर सिर्फ थोड़े दिनों अभ्यास करो, ज्यादा जोर देके रंग देखने की लाली रंग न देखो, वरना तुम्हारी आंखों में नुक्स आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में खराबी आ जाएगी। मैंने कितने ब्यास के जगी देखे हैं, ये पागल हुए हैं। ये मेरा तजर्बा है। वो जो औरत जिसके 3 बच्चे मरे थे, वो उसका खाउन मिला था 3 साल में। उनका मेरी औरत पागल हो गई है, अभ्यास कर करके पागल हो गई है। बाबा सामन सिंह कई सत्संगी जो ज्यादा अभ्यास करते थे, वो कहता है अभ्यास मत करो, तेरा अभ्यास काको मैं करूंगा, तू न करें। वो ये कहा करते थे। क्यों? ज्यादा जोर जो लगता है इंसान का मूर्त बनाने में, देश के हर वक्त उसमें लाली आती है। दिमाग के अंदर खून की ज्यादा तेज दौरा होने से उसके दिमाग में नुक्स आ सकता है, उसकी आंखों की बिनाई कम हो सकती है। क्या कहा मैंने? अब इसका सबूत, ये तो मेरा तजर्बा था ना। प्रोफेसर भारद्वाज हमारा प्रेसिडेंट है, उसका एक दोस्त था जो राय सालग्राम साहब का चेला था, आगे वालों का। उसने चिट्ठी लिखी, उसके जवाब में राय साहब ने जवाब दिया, त्रिकुटी में ज्यादा अभ्यास मत करो, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, नजर कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ टू बी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं और तजर्बा है मन को रोकने का। मगर ये कब रुकेगा? जिसको वैराग्य है, जिसको दुनिया की इच्छाएं हैं, उनके लिए नाम नहीं है।
ان کے لیے اچھا کام کرو، شیو سنکلپ رکھو، اپنی دنیا کی زندگی بناؤ، جب تجربہ ہو جائے گا پھر آنا اس طرف آگے۔ گرو نے دھارا لال سروپ شروتی سنجوکت ترلوکی بھوپ۔ وہ جو گرو تمہارے اندر ہے اس نے لال رنگ دھارن کر لیا۔ وہ لال کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہی تمہاری ترلوکی کا راجا ہے۔ ترلوکی کہتے ہیں جاگرت، سوپن اور سشپتی کو، انسان کو، اور دنیا کی ترلوکی اور ہے جو پنڈے سو برہمنڈ ہے، جو برہمنڈ میں ہے وہ ہمارے انتر میں ہے۔ کا انبھو کرنے سے ہم برہمنڈ کے حال کے بابت اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ست رج تم کی دھارا تین پرگٹی یہاں سے سن سن چین۔ اس من سے، اس جگہ سے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، ستو گن کے بھی، رجو گن کے بھی، تمو گن کے بھی، تمہارے من سے۔ وہ جو تمہارے من کا روپ ہے، گرو کا روپ ہے، دراصل میں وہ تمہارے من کا روپ ہے۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں، مگر یہ سچائی ہے، کیونکہ لوگ میرا دھیان کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، میرا روپ ان کو گائڈ کر جاتا ہے۔ کئی بیمار، ایک آدمی میرا کہتا بابا جی آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، میں تھوڑی جاتا، کیوں؟ بیمار ہوتا ہوں، آپ کا دھیان کرتا ہوں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں، بازار سے لے آتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اب میں ہوتا ہوں تو راجی صاحب کے پاس دوڑتا ہوں کہ مجھے پھوڑا ہوا ہے یا مجھے نہیں چیز ہے، میرا علاج کر دوں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں تو جاتا نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے۔ ایک اور آدمی مجھے ملا، وہ کہتا ہے میری ماں مر گئی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے میں ماں کو یاد کرتا ہوں، ماں میرے سپنے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کہانیاں آتی ہیں، یہ ایسے کر میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے انسان تیرا اپنا ہی فٹ۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں تھا، کیونکہ ایسا کہنے سے ڈیرا نہیں بنتا، پیسہ نہیں ملتا۔ مجھے کون دیتا ہے پیسے بتاؤ؟ بہت کم آدمی ہیں جو پیسے دیتے ہیں۔ صاحب بیانی سے سچائی بیان کرنے سے پیسہ کون دے گا؟ اگر یہ گرو لوگ صاحب بیانی کر دیں تو ان کی ڈیرے کہاں سے بنیں گے؟ وہاں پیسے کون دے گا؟ وہ تمہارا باپ جو کہ نیک ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے بیساکھی پر بھیجو، معاف کرنا، تم بھیج دیتے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتا تم بھیجتے تو میں تمہیں یاد رکھتا کہ ہاں تم پہ بھیجتے ہو۔ وہ تو تمہارا باپ ہے، تم کو لکھ دیتا ہے، تم نے پچھلی دفعہ بیساکھی پر 4000 روپے بھیج دیا۔ You have done it under the instructions of your father۔ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بھیجا، باپ کو خوش کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بات سچی کہتا ہوں، مجھے کچھ یوں مجھے کون دیتا ہے؟ میں باہر جاتا ہوں، کوئی سمجھدار آدمی ہے جو سینسیبل آدمی ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سچا ہے، نیک ہے، پروپکار میں کا وہ دیتا ہے۔ عام آدمی مجھے کچھ نہیں دیتے، اور جگہ جاؤ نوٹوں کی بوریاں پڑی جاتی ہیں، کیونکہ ہاں ہم جاتے ہیں مہاراج، مجھے سمجھتے ہیں گرو مہاراج جاتے ہیں، اور وہ جا کے پیسے دیتے ہیں، متھے دیکھتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں، گرو مہاراج جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ میرے گرو مہاراج نے تھام بنائی، میں 1921 میں گیا، میں جاتا تھا 1919 سے، تو میں نے اٹھ کے کہہ دیا داتا تھے یہ تھام اتر جائے گی۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا آپ کا روپ لوگوں کے اندر پرگٹ ہوتا ہے، آپ تو جاتے نہیں۔ یہ اگیان سے پیسے دیتے ہیں، میں کسی آدمی کے اگیان سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے آپ سے پیسے لے جاؤں گا، وہ پیسے تو مجھے کھا جائے گا۔ خوشی سے، گیان سے، پریم سے، گیان کے حساب سے اگر کوئی دیتا ہے تو میں نہیں دیتا ہوں، اپنے لیے تو میں دیتا نہیں۔ مالک کی بڑی دیا، میرا لڑکا ہے
2800 روپے تنخواہ لیتا ہے، بہو ہے، MA ہے، لیکچرار ہے، 1000 روپے وہ لیتی ہے، میرا اپنا مکان ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں۔ مگر دوسرے آدمی جو کچھ اس طرح سے اگیان سے دینا چاہیں، وہ ودوا آتی ہے میرے پاس، کہتی بابا جی پیسے لے لو، میں کہتا ہوں کہاں سے لائیے؟ لڑکوں سے لائیے۔ ارے بھائی لڑکوں سے تو مانگ کے لائیے، انہوں نے تم کو دے دیا، کون لڑکوں کو ہوگا تم کو کہے گا روپیہ ان کو واپس کرو، ان کو بولو کہ تم دینا چاہتے تو وہ آ کے دے جائیں، تم سے میں نہیں دیتا۔ یہ ہے سچائی جو میں تم لوگوں کو بیان کر رہا ہوں۔ تم نے کہا سمجھو کہ بتاؤ، یو آر ناٹ دی بefitting person as yet to attain the real name because you have got your worldly responsibilities۔ اگر آپ کو میں یہ سچی بات نہیں بتاتا، بیوقوف بنا کے تم کو نام کی طرف لگاتا ہوں، تم وائف کو چھوڑ دو گے، گھر میں شانتی ہوگی، یہ حال ہوگا، وہ حال ہوگا، سب۔ میں نے 12 سال تب کیا بصرے بغداد میں، جب مندر پر پہنچا کہنے لگے اب ہاتھ چھوڑ دو، جاؤ واپس، 12 سال باہر رہے ہو عورت سے، اولاد پیدا کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے، لڑکی تھی صرف ایک۔ گھر میں آیا اور مگر میں نے کھنڈ کی سمجھ لی، وہ تو ساری شانتی تھی میری، وہ سب چلی گئی۔ اگر میں عورت کے پاس صرف اور بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، میں تو سواد میں پھنس گیا، وہ شانتی چلی گئی۔ پھر روتا تھا کیا ہو گیا، حالانکہ میں نے بینی سنی ہوئی تھی، روشنی اتنی میں نے دیکھی ہے کہ اوپر رات کو رضائی لے لیتا تھا، رضائی میں سے روشنی نکل کر چھت کی کڑیاں گن سکتا تھا، کیونکہ 12 سال میرا برہمچریہ قائم رہا، اور میں آپ کو بولا بصرہ نہیں دیکھا، بغداد نہیں دیکھا۔ یہ من انسان کا ایسا گندا ہے، اس کو سنبھالنا، ہم باتیں کرتے ہیں، میں گر جاتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بصرے بغداد میں تھا، ہمارا مکان تھا HP3، وہ بغداد ویسٹ کے ایک طرف تھا، وہاں شہر نہیں تھا۔ تو وہاں کی جو عورتیں تھی جو وہ ہر سنڈے کو انڈین کمپس میں آتی تھی، روپیہ لے جاتی تھی، بدماشی کھلاتی تھی۔ تو میں اکیلا تھا اس دن اپنے مکان میں، تو میرے مکان کے آگے چکیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دور سے دیکھا 2 عورتیں آ رہی ہیں، تو میں نے دروازہ بند کر دیا، مگر دھرم سے پوچھتی ہوں ان چکوں کی جو روشنی سراغ، ان میں سے میں نے 2 دفعہ ان عورتوں کو دیکھا۔ اس من کا کوئی اعتبار ہے؟ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں مہاراج، سنت تب لگ پھے کریں جب لگ پنجر ساتھ۔ میں جانا من مر گیا، مر کر ہوا بھوت، بھوت ہو پیچھے لگا ایسا میرا کپوت۔ اب کو میں اپنی گرافتی بتا رہا ہوں، 500 تنخواہ لیتا تھا، 500 روپے کا میرے پاس سوٹ تھا، میں ہندوستان آ رہا تھا، ریشم کی پگڑی، کوٹ فرسٹ کلاس، پینٹ فرسٹ کلاس، حکا پیتا تھا۔ صبح اٹھا تو چلم لے گیا، وہاں کلیوں نے روٹیاں پکائی تھی، تو چولہوں میں ان کے آگ تھی، میں نے چلم ڈالی، آگ رکھی، وہاں چونی پڑی تھی۔ آپ کو بتاتا ہوں تو من کا حال، what to tell you، بڑے بڑے سنت گر جاتے ہیں۔ 500 میں تنخواہ لیتا تھا، وہاں چونی چاندی کی پڑی تھی، میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی نہیں، میں نے چونی اٹھائی، کھیسے میں ڈال لی۔ جب کیمپ میں تمبو میں گیا، حکا پینے لگا، خیال آیا اپنے دل میں، اور بے وقوف اور بے حیا، 500 تمہیں تنخواہ ملتی ہے، 500 روپے تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ اور پھر اگر جو تو چوانی اٹھا لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، تم نے ادھر دیکھا بھی کوئی دیکھے نہ تم کو چوانی اٹھاتے ہوئے، تم مجرم۔ پھر میں باہر نکلا، چوانی کے لیے غریب آدمی تھا، اس کو دے دی۔ اس من کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں کسی عورت کو اپنے مکان میں نہیں آنے دیتا،
सत्संगना आती हैं, कोई सत्संगन पाठ करती है, भंडारो मंगल सैनी की बहन, वो 72-31 साल की होगी या 35 साल है, शी इज नॉट अलाउड टू एंटर माई होम, मेरे घर में नहीं आती। मंदिर में आते हैं, सत्संग होता है, आम चले जाते हैं। मैं अब तक भी डरता हूँ, कभी कभी ये मन मुझे ऐसा खराब बातें वेले करता है, काम के लिए नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया, मगर दुनिया की बातों के लिए। कई दफा बैठा हुआ हो, तो एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। बात क्या थी, मैंने दिखाया था उसको, वो तकलीफ थी मुझे। मैंने सोचा ये था ना, तूने पाप किया, वो तू जो के मालिक है, नौकर तू समझता है उसको, अपने आप को, तेरा क्या हक है डॉक्टर को अपने पास बुला करके अपने तू जा अस्पताल में आप। अब वो टीका लगाता है कभी कभी। अब मैं आया 30 रुपए दे के आया उसको, सर्विसेज पर लगाओ में टीका। तो ये दुनिया है। मगर आपने सब योग का आधार पूछा, तो अपने अंतर में गुरु के रूप को देखो और प्रेम से एक दर्जा है इसको पास कर लें। जब गुरु के रूप दर्शन होने लगे फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? जिस तरह से मैस्मराइजर गोल चक्कर लगा के उसको देखता रहता है, आंख नहीं चमकता, जब उसको वो काला निशान फूल नजर आता है वो मैस्मराइजर बन जाता है, लोगों को बेहोश कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ऐसे ही उसके गुरु को, अपने रूप को इतना लगाओ कि देखते रहो। देखने के बाद क्या होगा? वो रूप गुम हो जाएगा। जिस तरह से बाहर के मैस्मरिज्म वाले को काला जो निशान था गोल, वो खत्म होकर सफेद नजर आ जाता है, इस तरह से वो रूप खत्म होकर के नूर में आ जाएगा, चांद की रोशनी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? और वहाँ आपकी सेंसेस जो है ये किसी चीज के समझने के काबिल हो जाएंगे। उसको कहते हैं हंस रूप। आगे बढ़ो। पंडित केशवनाथ जी और उनकी मिसेज आए हैं। आगे आगे बैठ जाइए। आओ बेटी बैठ जाओ। इसे हाथी को तो बुला लिया मगर मकान नहीं बड़ा बनाया। आगे आ जाओ, आ जाओ, हाँ। आगे आ जाओ। अच्छा आगे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भाई। आगे वेद धाम प्रणव दशा सहजुद गीत का साज, राग सुना में अद्भुति तीन त्रिक्षी दल साज। अब ये बताओ वहाँ ओम की ध्वनि आवाज क्यों? बैठ जाइए फिर मिलेंगे। नहीं कहीं बैठ जाओ। देखो सूरज अपनी किरणों से समुद्र से भाप पानी को छुपा करके भाप बना के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ वो बादल बन जाते हैं। जब बादल आपस में रगड़ा खाते हैं तो बादल की गर्ज होती कि नहीं होती? बिजली चमकती है। ऐसे ही जब हम अभ्यास करते हैं हमारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मन की डिजायर्स जो हैं ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी हो जाने से उनमें रगड़ा लगता है दिमाग के अंदर, तो वहाँ उसको मृदंग की आवाज सुनाई देती है। कोई मृदंग कह देता है, कोई बम बम कह देता है, कोई वागरू कह देता है, मुसलमान अनाहू कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है। अपनी अपनी जुबान है, ये सुनने के काबिल है, लफ्जों के काबिल कहने के लिए नहीं है। कोई उसको ओमकार कह देता है, कोई ओम कह देता है। असल में वो तुम्हारी तमाम वृत्तियों के इकट्ठे हो जाने का की वजह से इलाज है। आगे गुरु से भेद पाए चल आगे, सुरत प्रेम के रस में पागे। से आगे जाने के लिए गुरु से भेद ले, राज ले,
سیکریٹ لے اور پریم کے ساتھ آگے چل. اب تم نے کہ سارا حال بتا دیں کیا بنے گا، کون سمجھے گا. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ تمہارا نمک کھاتا ہوں، اس کو حلال کر لینا چاہتا ہوں. آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا، مجھ کو وہاں سے دلی سے لندن تک کا کرایہ دیا، لندن سے دلی تک کا کرایہ دو گے، گھر میں رہے ہوئے، تم کو تکلیف دی، تو میں اپنا فرض پورا کر جاتا ہوں. بٹ اٹ از ناٹ ٹائم فار یٹ ٹو گو ویری ہائی، کیونکہ تمہاری ابھی تک ایج 29 کی ہے. یا تو شادی نہ کراتی، اگر شادی کرائی ہے تو پھر تم انکار نہیں کر سکتے. میں تو بات صاف کہتا ہوں، اگر تعلیم دینی کسی کو جس سے کسی کا نقصان ہو از اے ڈینجرس تھنگ. آگے ہاں کیا ہے؟ سن شکر چڑھ دھیان لگاوے، یہاں گت پد روپ دکھاوے. دو پنے کو کہتے ہیں. ہم نے گرو کا دھیان کیا تھا، دھیان ہو گیا. جب پریمی پریم مل گئے آپس میں دونوں میں، وہ جو تیسری چیز تھی پریم کی درشن جو کر رہی ہے اندر میں، تو وہاں جو دھیان لگایا وہ دویت بھاو ہے. کیونکہ ایک تم ہو، ایک تمہارا گرو ہے، تمہارا عیش ہے. یہ دویت بھاو ہے، دو پر ہے ڈویلٹ. آگے دھیاتا اور گیانی گیاتا، سن میں دویت بھاو رہے ماتا. جب تک انسان کسی کی ورشپ علیحدہ سمجھ کے وہ دویت بھاو میں ہے. ڈویلٹی از دیئر. پہلے ٹرینیٹی تھی، پھر ڈویلٹی آئی. آگے کنگری سارنگی کی دھون، دوئے دھار ہوئی مجھ سے سون. جس طرح سرنگی میں تمام تاریں کھینچی جاتی ہیں، جب گز پھرتا ہے تو سرنگی کی آواز آتی ہے نا. کیونکہ روپ کو تم نے بنایا تھا، ساری تمہاری ورتیاں جتنی سب کھچی ہوئی تھی، وہاں جو سر چلتی تھی، وہاں جو آواز آتی ہے اٹ از اکول ٹو سرنگی یا کنگری. کنگری وائلنٹ سمجھ لو. اس قسم کی آواز وہاں پیدا ہوتی ہے. آگے پورش پرکرتی کا استھان، لیلا رچی وچار مہان. یہ جگہ جو ہے یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہے. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں مل کے مثبت اور نفی یا پرش یا پرکرتی دنیا کو رکھتے ہیں سارے. آگے یس وکلپ سمادھی کا دھام ہے میرے فقیر، یوگی یوگ کے سدھی سے دیکھی بھولے پیر. وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے سدھی شکتی ہوتی ہے. کہتے ہیں جو یوگی جن ہے یہاں تک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، اور وہ سدھی شکتی کر جاتے ہیں اور پیر بن جاتے، گرو بن جاتے ہیں. وہ گرو بن جاتے ہیں. آگے مہا سن تیس پرے رہائی، برہمریندر کی چوکی بھائی. ہم کسی چیز کو باہر میں دیکھتے رہو، آنکھ مت کرو. ایک وقت آ جائے گا کہ وہاں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اندھیرا ہو جائے گا. باہر میں دیکھو، کسی باہر کی چیز کو دیکھتے رہو، آنکھ مت چپکو. دیکھتے 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 وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اندھیرا آ جائے گا. ایسے اس گرو سوروپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی گہری سمجھ ہے، اندھیرا ہو جائے گا. اس واسطے وہاں سن میں اندھیرا کراتے ہیں.
اور یہی بات بابا ساون سے کہتے تھے 10 دوارے لنگو اگے سدگرو کرے گا. دنیا نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 10 دوارے لنگ کے اگے سدگرو کی داڑھی تے مچھاں تے پگڑی سونی نظر آئے گی. دس از آل رانگ اینڈ نانسنس. دنیا نے غلط سمجھا ہے. گرو ہرجیت سنگھ تیرا اپنا آتما ہے. دنیا پھول میں ہے. ہم کو ان گروؤں نے دھوکہ دیا ہے. ان کا میں قصور نہیں کرتا، گروؤں کا ہم لوگوں کا قصور ہے. ہم لوگ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ہم دنیا کے کتے ہیں. ہم دنیا کی خواہشوں کے لیے جاتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے سمجھتے کچھ ہے. اور گرو لوگ اپنی عزت، اپنے مان، اپنی دولت اور اپنے دھن اور اپنی گدیوں کے لیے ہم کو سچائی کا بیان نہیں کرتے. اور اگر کر بھی دیں دنیا، یہ میں کر رہا ہوں، یہ عورتیں کیا سمجھیں گی میری بات کو؟ تم لوگ کیا سمجھو گے؟ اس واسطے سنت ہمیشہ اپنے میں عیب لگاتے ہیں کوئی، کہ ہر ایک شخص ان کے پاس نہ آئے، صرف ادھکاری آئے. آپ میری بات کو سمجھتے ہیں؟ میری بات کو میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے مجھے کہا ہمیں شبد یوگ بتاؤ. کیا بتاؤں آپ کو؟ میں سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں. پڑھو. مہاسن مہاسن تس پرے رہائی برہمریندر کی چوکی بھائی. یعنی جس طرح سے باہر میں تم کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے آنکھ نہیں چمکتے، وہ چیز آپ کو اندھیرا ہو جائے گا. اس طرح سے گرو روپ کے پریم میں دھیان کرتے ہوئے تم کو گرو روپ ابھاؤ ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. آگے. گھور اندھیرا چھایا جہاں گرو بل لے صورت چلی وہاں. مہاسن تک من کا کھیل تھا. یہ من کا کھیل تھا، تمہارے تھاٹس کا، تمہاری ڈیزائر کا. جب یہاں پہنچ جاتا ہے، ڈیزائر ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے. اس سے پہلے نہیں. اب آپ کہتے ہیں سارا کھیل بتاؤ. کیا بتاؤں آپ کو؟ یو آر اسٹل ٹو لیو ان دس ورلڈ. تمہارے ورلڈلی مین. کل کو اولاد ہوگی، ان کو پالو گے، ان کو پڑھاؤ گے. یہ ہر ایک آدمی کے لیے کام نہیں ہے. نام ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ان کے لیے ہے وشیوں سے جو ہوئے اداسا پرمارتھ کی جامن آسا تن سنتان پریت نے جا کے کھوجت پھرے ساتھ گزاری. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا جوان لڑکا 18 سال کا مر گیا. میرا بسیج پکا خون مر گیا. اولاد مر گئی، میں مر گیا کیونکہ مجھے گیان تھا. مگر وہ بڑھنا میرے اس گیان سے نہیں تھا جو میں نے حاصل کیا ہے روحانی. وہ دنیا کا گیان تھا. کیونکہ میں تھا غریب، میرے پاس پیسہ نہیں تھا. تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں اتنے بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے شادی کروں گا. تو دادا کے پاس گیا. دادا کے آگے رویا. انہوں نے کہا تم کو مالک پر یقین نہیں. یقین ہے، وہ جو کرے گا تمہارے لیے اچھا کرے گا. جب وہ مر گئے، یارہ نے خوشی منائی. پھر سیدھی رسپانسبلٹی چلی گئی. وہ خوش میں اس واسطے نہیں ہوا کہ میں روحانی آدمی تھا. اولاد کے مرنے سے میں اس واسطے خوش نہیں ہوا. میرا عورت مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی میرا تو پت مر گیا تو تینوں خوشی چڑھ گئی. تو میں اس واسطے، میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں ان بچوں کو پڑھاتا، ان کی شادیاں کرتا. چونکہ وہ مر گئے میں خوش ہو گیا کہ میرے سے کی ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ میری روحانی خوشی نہیں تھی، وہ میری دنیاوی خوشی. سمجھ گئے میری بات کو؟ آگے. پرگٹا سور وچتر اپارا اجل بیم
अमल अति प्यारा। तुमने कह तो दिया कि ए से Z तक बता जाओ। तुमको ये याद रहे, जिस आदमी को सारा ज्ञान हो जाए वो जब तक निचली स्टेजें पास नहीं करता वो वहां जा नहीं सकता। अगर ख्याली तौर से जाएगा भी तो निचली स्टेजों का उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। अज्ञानी जब अभ्यास करते हैं उनको ऊंची स्टेज का इल्म नहीं होता, उनके काम दुनिया के बन जाते हैं। आप इतना ज्ञान ऊंचा चढ़ के अगर आप ये चाहें कि अपने ख्याल से किसी की मदद कर सकें, यू कांट। अब आप समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या कहा? इस वास्ते सारा भेद सब अब आजकल का मौसम है, ये कलयुग है, इसमें हर एक चीज जल्दी होती है, हर एक चीज जल्दी होती है। इससे आगे मैं जान के आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप गृहस्थी हैं, आप ठीक नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। पहले प्रेम करना सीखो। गुरु को मानुष मत समझो। मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, जहां से तुमने नाम लिया उस रूप को, वो आकार को ही समझो। जब ये प्रेम तुम्हारा बढ़ जाएगा फिर आगे चलना, फिर आगे बताऊंगा। समझ गए? तो बहुत कुछ कह दिया आपको सबको। अब राधा स्वामी, इससे ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, ताकि आपका नुकसान ना हो। बताने को मैं बता सकता हूँ, आपका ये जब बैठे हुए हैं इनका नुकसान ना हो। इन सबको पहले चाहिए प्रेम भाव से चलना। मैं नहीं कहता तुम ब्यास को ब्यास में रहो, आगे को आगे के रहो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है। तुम जिस रूप में उसको मानते हो उसको पूरा मानो। जो गुरु को ये समझता है मेरा गुरु चरण सिंह है और बाबा सावंत सिंह मर गया हुआ है, उसको कोई तरक्की नहीं। बस मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा गुरु मर गया। चिट्ठी आई, घर में छापा पड़ गया, मैं शहर में था, कांटे वाला दौड़ता हुआ गया, बाबा जी को चिट्ठी आई है, पंडित जी आपके घर को मौत हो गई है, जनानियाँ छापा करती हैं। मैं आया, मैंने चिट्ठी पढ़ी, मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं गुरु को महर्षि नहीं समझा। महर्षि के रूप में मैंने मालिक को माना। मेरा माल गुरु तो मरा नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अजर अमर अगोचरम, जही मति रखे नहीं गति रखे, वो शुद्ध तत्व विचार है, जो चरण कवन की छाए आया, भव से बेड़ा पार है। तो आप लोग आए हैं, आज मैंने आपको बता दिया। एक रूप मानो, मैं नहीं कहता मेरा मानो, जहाँ तुम्हारा जी करता है, जिस रूप में तुम्हारा विश्वास है, मगर उस रूप को पूर्ण मानो कि वो इनकार्नेशन ऑफ अकाल पुरुष या राम या कोई है। उसके अंतर, अपने अंतर में प्रेम करना सीखो। एक प्रेम तब होगा जब आपका इखलाक ठीक है। पहली बात रोटी है, जिसका महाराज पेट भूखा है, मैं उसको नाम दे के क्या करूंगा? सबसे पहले अपनी रोटी कमाओ। जिसकी रोटी नहीं है, पेट नहीं है, उसको राम राम नहीं है। चढ़ना पहिया रोटियां, सब गला कोटियां। एक दूसरी बात यह है, विषय विकार का जीवन कम करो। ये बता देता हूं, औरतें अच्छी औलाद पैदा करने और आदमी के साथी, उनके जीवन गुजारने के साथी हैं, न कि विषय विकार के लिए है। जो आदमी विषय विकार ज्यादा करता है उसका इंजाम पिछली उम्र में, मेरी लंबी उम्र का काज ही यही है। 94 साल का हूँ, जवानों से अच्छा हूँ, काम करता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है, किसी दुखी की मदद किया करो। तुमको मैं बता देता हूँ कि दुखी मैंने आजमाया है। एक वैद मेरे पास जलंधर से आया,
کہتا بابا جی 12 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ وید ہوں. کہاں کام؟ گاؤں میں. وہ کہا اچھا ہے کام کیا کروں؟ کہنے کیا؟ میں کیا تمہارے آفس آور کے بعد رات کو صبح کو کسی وقت کوئی آدمی گاؤں کا آئے بیمار، تم فوراً جاؤ علاج اس کا مفت کرو، تمہارے لڑکا ہو جائے گا. 1.5 سال کے بعد میں مون لال کے مکان پر ستسنگ کر رہا تھا. میں تو بھول گیا. وہ عورت آدمی آیا، اس نے لڑکا اٹھا کے میری گود میں رکھ دیا. میں نے کہا بھی کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں وید ہوں، آپ نے یہ کہا تھا، میں نے ایسا کیا. میں نے اس لڑکی کا نام فقیر چند رکھا، اپنے نام پر اس لڑکی کا نام رکھ دیا. اب لڑکا میں نے دیا، سوچو میری بات کو، میں نے نہیں دیا. اس نے جو غریبوں کی مدد کی اس نے تمہاری مدد کی. اس واسطے ہیلپ ٹو دی پوسٹ. مگر یاد رکھنا سب سے پہلے ان کی مدد کرو جن کو قدرت نے تمہارے ساتھ لگایا. تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد کرو. اور جو بوڑھا باپ ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے، وہ لڑکے کا پیسہ کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے. ایک آدمی بوڑھا میں ہوں، میں نے آج دن تک باپ کی کمائی اور لڑکی کی کمائی نہیں کھائی. کل کا مجھے پتہ نہیں. لڑکا میرا 3,500 2,800 روپے تنخواہ لیتا ہے. اس کی بہن ہے نیم انمت، اس کے لیے جو خرچ ہے وہ بھیج دیتا ہے. میں نہیں کھاتا نہ، بالکل. ایک دفعہ اس نے ایک کرتا مجھے دیا ریشم کا، پریم سے. میں نے انکار نہیں کیا، لے لیا. میں نے وائف کو بولا گھر آیا، میں نے کہا یہ تمہارے لڑکے نے تم کو کرتا دیا ہے ریشم کا. میں نے کہا یہ تو مردانہ ہے. میں کہا تو بیمار رہتی ہے، بڑھی ہوگی، کوئی مرضی ہے جنانی کی طرح کرتا اسے ہٹایا. میں نے گیو دے دھرے کا گن یہی، دے دے کچھ دے، دیکھے ہو جائے گی پھر کون کہے گا دے. کسی کا پروپکار کرنا. میں ہوں، مجھے پیسہ آتا ہے، میں مکرتا نہیں، دیتے ہیں لوگ. میں کیا کرتا ہوں؟ غریبوں کو 100 لڑکا پڑھتا ہے وہاں، نو ٹیوشن فی، ریفریشمنٹ میں دیتا ہوں، یونیفارم میں دیتا ہوں. 4,000 کتاب نکلتی ہے، فری جاتی ہے. بات بھی مانو مند ہے. انگریزی کتابیں جتنی چلتی ہیں سب فری جاتی ہیں. کوئی کسی سے جو مرضی کو دے جاتا. اسپتال ہے، 60,000 روپے کی دوائی آتی ہے ہر سال آپشن. اس دفعہ گورنمنٹ نے 35,000 روپے چیریٹی فنڈ میں ہم کو سینکشن کیا ہے، مگر ابھی تک آیا نہیں. سی آئی تھی منی کی روپے آیا نہیں. امید ہے آ جائے گا. تو 35,000 وہ 35,000 ہم ڈالیں گے، 70,000 وہاں دوائیوں پر خرچ کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں. وہ تم نے کہا سب لوگ بتا دو، کس کو بتاؤں؟ میرا تو وہ حال ہے، اندھے کے آگے بیل بجاوے، بھینس کے آگے بیل بجاوے، بھینس بیٹھی چکلاوے. دنیا داری کے لیے دنیا کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. بشا کم کماؤ، اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو. جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اچھا خیال کرو، اچھے وچار رکھو. اب ونو کی کہانی میں سنایا کرتا ہوں، اکبر کی کہانی سنایا کرتا ہوں، اپنا سنایا کرتا ہوں. میں سپاہی کا لڑکا ہوں. 12 سال میرے ماں باپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو میری ماں اسٹیشنوں پہ رہتی تھی، تو وہ اسٹیشن ماسٹروں کو چڑیاں ہلاتے یا ڈی سے ٹی ایم کی گاڑی کو دیکھا کرتی تھی کاٹتے ہوئے. تو ماں مجھے کہا کرتی بچہ، میرے بھی کوئی بچہ ہو تو چڑیاں لے کے پھرے، گاڑی میں بیٹھے. اس کا خیال تھا. میں اسٹیشن ماسٹر ہو گیا، میرا بھائی صاحب مینیجر ہو گیا، گاڑیاں کرتی تھی. مدرس آر دی میکر آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. یہ میں نے موٹر لگایا ہوا ہے انسان پر مندر میں. مدرس آر دی میکر آف نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. اگر لیڈر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو یہ دنیا کا، ہندوستان کا یہ حال ہوتا.
انکارفار چلڈرن ہم پیدا کرتے ہیں، اس کو بند کرو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ عورتوں کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ نیچرل وے ہے، نیچرل طریقہ ہے، نیچر کے برخلاف جانا ایک جرم ہے، مگر اس میں اپنے ٹیسٹ کے لیے جانا، ڈیوٹی کو پوری نہ کرنا، یہ جرم ہے۔ سب کو رائے سمجھ۔ اچھا یہ